الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھی، کسی نے گروپ میں شیئر کی تھی۔ ایک خاص فرقہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ فرقہ عاریت کو میں ہوا دینا نہیں چاہتا۔ تو ان کا کوئی عالم جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور بہت ہی زیادہ نازیبا زبان استعمال کر رہا تھا، اور بڑے عجیب و غریب الزامات لگا رہا تھا جس میں کوئی دلیل نہیں دی اس نے کسی بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا ہے وہ آپ سن لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں سن لیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے دن اس وقت میں بھی ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی تختہ مرگ پر رکھا ہوا تھا، اور لوگ کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کر رہے تھے۔ اسی دوران اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے کسی شخص نے اپنی جو تھوڑی ہے وہ میرے مونڈے پر رکھی ہے۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ پر نازل ہو۔ بے شک میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کے ساتھ ہی رکھے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اکثر یہ الفاظ سنے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں تھا، ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں تھا، ابو بکر تھے، عمر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے، میں نے کیا اور ابو بکر اور عمر نے بھی کیا۔ میں نے فلاں مقام پر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ساتھ ساتھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں فلاں جگہ داخل ہوا تو ابو بکر اور عمر بھی میرے ساتھ ساتھ داخل ہوئے۔ میں فلاں جگہ سے باہر آیا تو ابو بکر اور عمر بھی میرے ساتھ آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے کون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو یہ الفاظ کہنے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب وہ جو شخص تھا جس کا کسی خاص فرقے سے تعلق ہے، وہ زہر اگل رہا ہے، اور وہ اسے یہ حدیثیں معلوم ہی نہیں ہیں، یا معلوم تو ہیں لیکن نفرت اور بغض اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان حدیثوں کو بیان ہی نہیں کرتا، نہ ان کو سمجھتا ہے نہ سنتا ہے، اور جو ہے وہ نفرت کا جو بازار ہے وہ اس نے گرم کر کے رکھا ہوا۔ اپنے لوگوں کو تو وہ گمراہ کر ہی رہا ہے، لیکن اس سے ایمان والوں کے جذبات کو بھی مجبور کر رہا ہے ایسی ویڈیو بنا کر۔ مزید سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ اس فرقے کے آدمی نے جو نفرت اور زہر اگل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا نا۔ تو سنو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس پر امت کا اجماع ہے، تمہارے فرقے کا بھی اور تمام فرقے جتنے بھی اس وقت ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اسلام میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب، یا جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں پر متفق ہیں۔ سنیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو وہ بس عمر ہوں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے گا، عمر بن خطاب کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر بن خطاب، شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے تو اس راستے سے کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے
جس پر سے تم چلتے ہو، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ جو ہے اپنے زہر اگل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، جو آپ کے جو ہے کان پہ سے جیسے جو گزرتی ہے نا، تو جو بھی نہیں گزر رہی، اس طرح سے آپ اس کو، ان حدیثوں کو جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ساری وہ حدیثیں بتا رہا ہوں، کہہ رہا حدیث ہی نہیں ہے، جھوٹی گڑھی ہوئی حدیث ہیں، یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، تو سنو کان کھول کے۔ مزید حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جب میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک دیکھا کہ میرے سامنے جو ہے وہ زوجہ ابو طلحہ موجود ہیں۔ پھر میں نے قدموں کی چھاپ سنی اور پوچھا، یہ کون شخص ہے جس کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ بلال ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک عالی شان محل دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوبارہ سنیے کہ میں نے ایک عالی شان محل دیکھا جس کے گوشے میں ایک نوجوان عورت یعنی حور جنت کی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھ کو جنتیوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے چاہا کہ محل میں جاؤں اور اس کو اندر سے بھی دیکھ لوں، لیکن پھر مجھے عمر غیرت کا تمہاری خیال آ گیا۔ اے عمر، مجھے غیرت کا خیال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت کھاؤں گا یا غیرت کروں گا؟ آپ داخل ہو جائیں اور میں غیرت کروں گا؟ کیسے آپ نے سوچ لیا میرے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے محل میں داخل ہو جائیں، جو بتا رہے ہیں مجھے جنت میں جو میرا محل ہے، اور میں اس پر غیرت کھاؤں گا؟ یہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ جنت میں تمہارا محل ہے، اور وہاں پر تمہاری بیوی بھی، نوجوان، وہ بھی موجود ہے وہاں پر۔ تو کسی ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پر چڑھے، اور احد پہاڑ جو ہے اس پر چڑھے تو ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا، اے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا اصحاب کو برا نہ کہنا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو برا نہ کہیے، ان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، جس طرح سے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو تسلیم کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود جو ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور خود فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوں گے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ، جب بھی میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ابو بکر اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو پھر آپ کو کیوں نفرت ہے؟ آپ علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی بہت کرتے ہیں، تمام ایمان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت علی جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے محبت نہیں کرتے، اور ان کے لیے اپنے زہریلے الفاظ جو ہے اس کو ریکارڈ کروا کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ تو لہٰذا ڈریے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام لوگوں کی اصلاح فرمائیں۔ قول قولی ھذا،